علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر سوالات کرتے ہیں، ان سوالات میں ایمان کے بارے میں سوال ہے، ان سوالات میں اسلام کے بارے میں سوالات ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ارشاد فرمائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے بارے میں جتنا علم تمہیں ہے اتنا ہی مجھ کو ہے۔ سوال کرنے والے کو جتنا علم ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی علم ہے، یعنی سوائے اللہ کے کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، اس کا تعین کیا ہوگا۔ اب اسی حوالے سے دوسرا سوال یہ تھا، چلو اگر اس کا ایگزیکٹ پتہ نہیں کہ کب آئے گی، پھر اس کی کوئی نشانیاں ارشاد فرما دیجیے۔ آپ نے ایک دو نشانیاں اس میں ارشاد فرمائیں۔ اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے ان تالد الامۃ ربتہا، آدمی ماں جو ہے، ماں اس کی حیثیت اتنی ہو جائے گی کہ وہ اپنے آقا کو جنے گی۔ ماؤں کے جنے ہوئے بیٹے ان کے آقا بن جائیں گے، اور مائیں جو ہیں ان کی حیثیت غلاموں اور لونڈیوں والی حیثیت بن جائے گی، محکوم حیثیت ہو جائے گی۔ قیامت کی علامات میں ایک علامت یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے ان ترى العراة الحفاة یتطاولون فی البنیان، وہ لوگ جو کبھی ننگے پاؤں ہوتے تھے، ننگے جسم ہوتے تھے، ان کے پاس نہ جوتے تھے نہ لباس تھا، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ انہیں موجود نہیں تھا، ان میں کوئی اخلاق کوئی آداب نہیں تھے، انہیں اتنے وسائل مل جائیں گے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے، ڈیرے بنا کے ان میں بیٹھ کر فیصلے کیا کریں گے اور گپے ہانکا کریں گے، اور دیکھ لوگوں کے سامنے باتیں بنا بنا کے پروگرام پیش کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتوں میں، بلڈنگوں میں بیٹھ کر وہ گپ شپ کریں گے اور لوگوں پر اپنا روب داب جمائیں گے اور دکھائیں گے۔ یہ بھی ایک نشانی آپ نے کہا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی جو ہماری حدیث مبارک زیر بحث ہے، جو زیر مطالعہ ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ترمذی شریف میں کتاب الفتن، اس کا ایک چھوٹا سا باب ہے، باب علامات الساعہ، قیامت کی نشانیاں۔ اس میں ایک حدیث مبارک یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ خود بھی سنو اور میری امت تک یہ پیغام پہنچاؤ، اذا اتخذ الفیء دولا، کہ جب سرکاری اثاثہ جات اس کو ذاتی مال سمجھ کے کھا لیا جائے، یہ پہلی نشانی ہے علامت قیامت کی۔ سرکاری چیزیں، سرکاری ملکیت، اس کو ذاتی ملکیت سمجھ کر ہڑپ کر لیا جائے، کھا لیا جائے، اور ذرا برابر بھی احساس نہ ہو، شرمندگی نہ ہو کہ میں حرام کھا رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، میں کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں قوم کا۔ اور ہمارے ہاں اس کا بالکل تصور جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ سرکاری چھوٹی چھوٹی چیزیں، بعض اوقات کوئی اینٹیں پڑی ہیں، کوئی بجری پڑی ہے، کوئی سلیبیں پڑی ہیں، وہ اٹھا کر اپنے گھر کے آگے نظام بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں سے چوری چھپے اٹھایا اور کسی نے پوچھا تو ان کا یار تیرا مال ہے، یہ تو سرکار کا مال ہے، تو اسی بھی سرکار نہیں ہے۔ یعنی اس کی ایسی تعویل اور بہانہ بازی اور حجت بازی کہ جس کا بظاہر سوائے مذاق کے اور کوئی چیز نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا عمل بھی، اس کی نیت بھی، اور اس کی وہ گفتگو بھی جو لوگوں کے سامنے وہ کرتا ہے۔ اور آج اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ من حیث القوم اسے دیکھیں
ہمیں پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ کے اثاثہ جات کس طرح لوٹے جا رہے ہیں، دو دو ہاتھوں سے لوٹے جا رہے ہیں۔ یعنی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک بندہ سینیٹر منتخب ہوتا ہے، سینیٹر منتخب ہونے کے بعد حلف نہیں لیتا، باہر چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، سالوں بعد واپس آتا ہے، مہینوں بعد واپس آتا ہے، آ کے پہلا کام اس حلف لیتا ہے اور حلف کے ساتھ ہی کروڑوں روپے اس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں۔ حلف ہی نہیں لیا، جس میں حلف نہیں لیا اس کا پہلا سارے کا سارا سرمایہ جو ہے وہ خواہ ایک حرام کی صورت میں اس کے کھاتے میں گیا، وہ بھی خوش ہے، دینے والے بھی خوش ہیں، لینے والے بھی خوش ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو بندر بانٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ توشے خانے کا جو کیس آپ کے سامنے روزانہ یہ چل رہا ہوتا ہے، فلاں نے لیا، فلاں نے لیا، فلاں نے لیا، یعنی 80 سال سے لوٹا جا رہا ہے قوم، 80 سال سے گورنمنٹ کے اثاثہ جات کھائے جا رہے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں، ذرا برابر کوئی حیا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں اس کو جائز قرار دینے کے لیے عدالتوں میں غلط دلائل دیے جا رہے ہیں۔ یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایک عدالت ایسی بھی ہے جہاں پورا کا پورا ریکارڈ موجود ہے اور ہماری کسی غلطی کو وہاں ہمیں چھپانے کی کوئی صورت نہیں بنے گی ہمارے سامنے۔ یہاں وہ چیز بتائی گئی، عزت تخذ الفیء دولا، جب اسٹیٹ کا مال، حکومت کا مال، سرکار کا مال، اور حکومت اسٹیٹ سرکار کیا ہے؟ وہ عوام الناس کا مال ہوتا ہے، عوام الناس حکومت ہے، عوام الناس، چاہے ان پر جتنا بھی ظلم کیا جائے، انہیں جتنا بھی حقوق سے محروم رکھا جائے، لیکن اسٹیٹ تو انہی کے نام کی ہے۔ دوسری بات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، والامانۃ مغنما، امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر کھا لیا جائے۔ امانت ایک ہے بندے کی بندے کے پاس، یعنی ایک بندے نے ایک دوسرے کے پاس امانت رکھی، وہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، وہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ پھر اسٹیٹ کی امانتیں، جس طرح پہلی بات ہوئی، اسٹیٹ کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، وہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ یعنی ایک ایک چیز کو جب ہم سنجیدگی کے ساتھ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح امانتوں کو کس طرح کھایا جا رہا ہو، کس انداز میں لیا جا رہا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ امانتوں کو ضائع کر دیا جائے گا، امانتوں کو امانتوں والوں کو نہیں دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا۔ یہ رائے بھی ایک امانت ہے، جسے ہم ووٹ کہتے ہیں، یہ بھی ایک امانت ہے۔ یعنی آپ پوری زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے چلے جائیں، آپ کو حیران ہوں گے، آپ کے سامنے وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ امانت کا تصور حقیقی کیا ہے۔ تو یہ دوسری بات ارشاد ہوئی تھی، والامانۃ مغنما۔ پہلی بات کیا تھی؟ عزت تخذ الفیء دولا، سرکاری مال کو اپنا مال سمجھ کر ہڑپ کر لیا جائے۔ دوسری بات تھی والامانۃ مغنما، امانتوں کو غنیمت سمجھ کر کھا لیا جائے، مفت کا مال سمجھ کر کھایا، غنیمت مفت کا مال سمجھ کر کھایا جائے۔ تیسری بات میرے پیارے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کو چٹی سمجھا جائے۔ ادھر وہ سارا کچھ ہڑپ کر رہے ہیں اور جو دینے والا مسئلہ ہے اس کو تاوان سمجھا جائے، چٹی سمجھا جائے، مصیبت سمجھا جائے کہ یہ کیا خواہ کی ایک ہمارے سر پہ ہے، پیسہ ہم کماتے ہیں اور ہمیں 2.5% دے دیں، لوگوں کو تقسیم کر دیں، یہ کیا؟ اب یہ تین بنیادی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ جتنی دفعہ نماز کا ذکر آیا تقریباً اس کے ساتھ اسی انداز میں زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا مرحلہ جو آپ کے سامنے آیا، لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں کو پتہ چلا مرتد ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ نے آپ کو کہا کہ حضرت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حالات کوئی زیادہ قابو میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، تو فوجیں بھی ہم باہر بھیج رہے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے نا اس معاملے کو ذرا رہنے دیں، بعد میں ہم زکوٰۃ کا معاملہ کر لیں گے، کوئی سال 6 مہینے ٹھہر کے کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ایک دن بھی نہیں رکوں گا جب تک یہ لوگ اس جانور جو زکوٰۃ کا جانور تھا اس کے گلے یا پاؤں میں جو باندھنے والی رسی ہے وہ بھی نہیں دیں گے، تو میں اس وقت تک بھی ان سے جہاد کروں گا، لڑوں گا۔ اس وقت تک یہ سلسلہ ہوگا۔ زکوٰۃ کی بنیادی طور پر یہ اہمیت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جس طرح نماز کا انکار کرنے سے کافر ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جس طرح نماز رکن ہے، زکوٰۃ رکن ہے، حج رکن ہے، روزہ رکن ہے۔ ارکان اسلام میں اگر کوئی بندہ ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، میں نہیں پڑھوں گا، کیا کر لو گے، اس کے ساتھ ہی اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، کفر کے اندر داخل۔ تو یہ 3 باتیں اب تک ہمارے سامنے آئیں۔ پہلی چیز، سرکاری اثاثہ جات کو، سرکاری مال کو اپنا مال سمجھ کر کھا لیا جائے۔ دوسری بات، امانتوں کو مال مفت سمجھ کر ہڑپ کر لیا جائے۔ تیسری بات، زکوٰۃ کو چٹی سمجھ کر نہ دیا جائے، ادا نہ کیا جائے۔ اب اس کے بعد 2 باتیں اور، چوتھی اور 5ویں بات بڑی اہم ہے۔ اب 3 باتیں بتائیں اجتماعی طور پر، اسلامی حکومت کی اجتماعیت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ اب جو اگلی 2 باتیں آ رہی ہیں وہ اس میں انفرادی اور اجتماعی معاشرے کا بالکل سنگم ہے، ان کو ملا کے آپ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ، بندہ اپنی عورت کا تو فرما بردار ہوگا، بیوی کا فرما بردار ہوگا، لیکن ماں کا نافرمان ہوگا۔ بیوی کے حقوق پورے کرے گا، ماں کو اکیلا چھوڑ دے گا، بے سہارا چھوڑ دے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، فرد کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہے اور معاشرے کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہے۔ جس معاشرے میں والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ان کو بے سہارا چھوڑ دینے کی کیفیت آتی ہے، وہ معاشرہ 5 معاشرہ ہو جاتا ہے، نسلیں اس میں ڈوب جاتی ہیں اور تباہی اور بربادی کی پوزیشن ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس معاشرے میں والدین کا اکرام ہوتا ہے اس معاشرے میں نسلیں پروان چڑھتی ہیں، اور نسلوں کے پروان چڑھنے سے معاشرہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے اور اچھی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ یہ چوتھی بات تھی، اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ، کہ بندہ اپنی ماں کا نافرمان اور بیوی کا فرما بردار ہو۔ اس میں توازن کیا ہے؟ اسلام نے ایک توازن دیا ہے۔ توازن یہ ہے کہ تمہاری ماں تمہاری بیوی کی بھی ماں ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ماں کے حقوق کو ترجیحاً پورا کرو اور اپنی بیوی کے حقوق کو فرض سمجھ کر پورا کرو، دونوں حقوق ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ماں کا حق ادا کرتے ہوئے بیوی کے حق بھول جاؤ، بیوی کا حق ادا کرتے ہوئے ماں کے حقوق بھول جاؤ۔ اب انسان کا ایمان یہی ہے کہ اپنے ایمان کو وہ متوازن رکھے گا، ایمان کو متوازن رکھے گا۔ جس طرح اپنے گھر کے یا اپنے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کے حقوق پہلے ادا کرے گا، ایسا نہیں کہ اپنے جسم کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کے حقوق بھول جائے، کہ نیند آئی ہوئی ہے جی آپ نماز چھوڑ کے سو جائیں۔ یہ اپنا حق ہے نا، سونا جسم کا حق ہے، تو اپنا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کا حق بھول جائے۔ اس کا فرض یہ ہے کہ پہلے اللہ کا حق ادا کرے، اس کے بعد پھر اپنے حقوق کی طرف آئے۔ تو یہاں پہلا پہلو جو ہے وہ یہ تھا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے ایک حدیث مبارک ایک سنائی تھی آپ کو، یہ ترغیب و ترہیب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ کے طور پر ایک تابعی حافظ الحدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایران کی طرف گیا، اور ایران میں اصفہان کے ایک گاؤں میں میری رشتہ داری تھی، میں وہاں گیا۔ وہاں جا کر میں
جب فارغ ہوا اپنے رشتہ داروں کو ملنے سے تو میں عصر کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلا. میں نے کہا ذرا علاقہ کو دیکھتے ہیں تھوڑا. عموماً بندہ باہر جاتا ہے تو تھوڑا چکر لگاتا ہے. اس نے کہا کہ گاؤں سے باہر نکلنے کا جو راستہ تھا وہ قبرستان سے ہو کر گزرتا تھا. میں اس راستے میں جب باہر نکلا میں نے تو پہلیوں میں ذرا سیر کر رہا ہوں کہ ادھر دیکھو. تو جب میں قبرستان کے درمیان تک پہنچا نا تو مجھے گدھے کے ہنگنے کی آواز آئی. میں نے ادھر دیکھا ایسے تو قبر پھٹی, اس میں سے ایک بندے کی شکل نکلی, سر نکلا, وہ گدھے کی طرح ہینگ رہا تھا. اس کی آواز آئی, قبر پھر بند ہو گئی. پھر وہ اٹھی, 3 دفعہ وہ سر باہر نکلا اور تینوں دفعہ اس نے ہینگنے کی آواز نکالی اور پھر نیچے ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے میں بڑا پریشان ہوگا, اور پریشانی کے ساتھ میں نے ادھر ادھر دیکھا, ایک آدمی جا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ دیکھو وہ ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے. وہ اس نے کہا ہاں نظر. اس نے کہا اس سے جا کے پوچھو, وہ تمہیں بتائے گی کہ یہ کیا ہے. یہ کہتا میں اس کے پاس چلا گیا, سلام کیا, اماں جی سے پوچھا اماں جی یہ واقعہ کیا ہے, یہ میں نے دیکھا ہے یہ سارا. اس نے کہا پتر یہ میرا پتر ہے, یہ قبر چ جڑا نکلیا ہے جدی آواز تینوں سنائی دیتی ہے میرا سکا پتر ہے. یہ بڑا اچھا سی, لیکن اتفاق ہے کہ جس نے یہ شادی میں کیتی ہے تو اس نے میرے نال ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے بیوی بچوں سے پوچھ رہا ہے. اگلی پوزیشن یہ کہ یہ میرا بچہ شراب پیندا سی, برائی کرتا سی, تو میں انہوں روک دی سا. بعض اوقات میں قرآن پڑھ رہی ہوندی سا تے اے اس قرآن دے دوران میرے سامنے برائیاں حرکتاں کرتا سی, میں انہوں روک دی سا. یہ آندا ہوندا سی کہ توں اماں کھوتیاں اور ہنگدیاں رہنا ہے اور میں اپنا کام کردیا رہنا. یہ الفاظ ہوندے سن ادھر, اماں توں کھوتیاں اور ہنگدیاں رہنا ہے اور میں اپنا کام کردیا رہنا ہے. اس اماں نے دسیا کہ اس ویلے جس ویلے یہ آواز باہر نکلتی ہے یہ وہ ٹائم سی جس ویلے مرن تو بعد یہ تدفین کی تھی. ہر روز بلا ناغا یہ جس ویلے مریا سی اس ٹائم یہ سر باہر نکلتا ہے اور یہ آواز کٹتا ہے اور پھر تھلے چلا جاتا ہے. یہ روزانہ کا کام ہے. نستغفر اللہ ونتوب الیہ. اللہ تعالیٰ سانو پناہ عطا فرمائے. تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دیا نشانیاں جو ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہوئے گی. دوسری 5ویں گل جڑی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ادنا صدیقہ و اقصا اباہ. یار بیلی بندے دے قریب آ جان گے تے باپ دور ہو جائے گا. دوست قریب آ جان گے, ادنا صدیقہ ہو دوست قریب آ جان گے, و اقصا اباہ ہو باپ دور ہو جائے گا. کدے اندازہ ہوئے گا کہ بیٹا 11 دوستاں بہ کے بڑی خوش گپیاں اچھی اچھی آواز نہ کہہ کے مار کے ہس رہا, یا اچانک باپ تے نظر پئی کہ میرا ابا بھی آ گیا, وہ چہرے تے تیوڑی آ جائے گی, سختی آ جائے گی. بجائے ادب نال اٹھ کے سلام کرن دے یا گل پوچھن دے پریشان ہو جائے گا, بے ادبی دے انداز نال نفرت دے نعوذ باللہ ایک کیفیت آئے گی. یہ وہ ظالمانہ رویہ ہے. دوستاں نال دوستی رکھنا ایک اچھا کام ہے, لیکن اس کی پاداش ہے اپنے والد نو بھول جانا, والد نالوں انہاں نو زیادہ ترجیح دینا. یہ وہ علامات قیامت نے جڑے ظلم اور زیادتی کا باعث بنتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تو پہلے یہ پوزیشن بنے گی کہ نوجوان نسلاں دی نوجوانوں دے اپنے دوستاں دا ماحول بہتر ماحول بن جائے گا, لیکن باپ انہاں تو دور ہو جائے گا. باپ دیاں گلاں دور ہو جان گیاں, باپ دی نصیحتاں دور ہو جان گیاں, باپ دا حکم دور ہو جائے گا. اسی طرح اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وظاہرت الاصوات فی المساجد. قیامت دیاں نشانیاں جو ایک نشانی یہ بھی ہے, حضور نے فرمایا کہ مسجد عبادت کی بجائے شور شرابہ زیادہ ہوئے گا, شور و غل زیادہ ہوگا, آؤ دے زیادہ. اندازہ کر سکتے ہو کہ مسجد کی پوزیشن کی ہے.
ساڈیاں نمازاں تے جماعت تے زیادہ تو زیادہ اگر ٹائم لگتا ہے تو 10 منٹ یا بڑی لمبی قرات ہو تو 15 منٹ لگ گئے، اس تو زیادہ نہیں لگتے۔ عام نمازاں ساڈیاں 7 تو 10 منٹ دے اندر اندر فرض نماز پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس تو اگے پیچھے جدوں ساڈے پروگرام ہوندے نے مساجد وچ، نعت خوانی دے پروگرام نے، محفل قرات دے پروگرام نے، اسی طرح مختلف حوالے نال نعرے بازی، اور یہ وہ چیزاں نے جنہاں نے مسجد کا تقدس پامال کر دیتا ہے، بجائے اس دے کہ مسجد ایک اللہ دی عبادت کا ایک تقدس پیدا ہوئے، خاموشی جہد ہر بندے نو عبادت کرنے کا ایک وقت مہیا کیتا جائے، وہ آداب کا خیال رکھا جائے، وہ دی بجائے مساجد نو اکھاڑا بنا دیتا گیا، اپنے اپنے فرقے دی مساجد کا اکھاڑا بنا دیتا گیا۔ حضور نے فرمایا وظاہرت الاصوات فی المساجد، 6ویں گل تھی، مسجداں چ شور زیادہ ہوئے گا، غل زیادہ ہوئے گا، عبادت کم ہوئے گی، آوازاں زیادہ اٹھن گیاں۔ پھر اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گلاں اور فرمائی، بڑی اہم گلاں نے۔ آپ نے فرمایا وساد القبیلۃ فاسقوں وزعیم القوم ارذلون، بڑی اہم گلاں نے۔ برادریاں تے قبیلیاں دا سردار انہاں دا گھٹیا آدمی ہوئے گا، فاسقوں گنڈا مزاج آدمی، گھٹیا آدمی، زبان کھولن والا زیادہ بندہ، گالا گلوچ کرنے والا، بک بکواس کرنے والا بندہ، انہوں قبیلیاں تے برادریاں دا سردار بناتا جائے گا۔ اور ادھر اگر غور کرو تو ساڈے اے جڑے ایم پی ایم این اے نے، انہاں دی ایک تصویر انہاں دونوں چیزاں دے وچ آؤندی ہے۔ چھوٹا حلقہ جنہوں اسی ایک قبیلے دے طور تے کہہ سکتے ہیں، وڈا حلقہ حضور نے فرمایا کہ وزعیم القوم ارذلون، نیشنل لیول تے، قومی لیول تے، قوم وزعیم القوم، قوم دا سربراہ، قوماں دے سردار، جتوں وزیر اعظم دی سلیکشن ہونی ہے وہ سردار، وہ کی ہوئے گا ارذلون، انہاں سارے جو بدنیت اور بدتینت بندہ جڑا ہے انہوں چن کے اگے لے جایا جائے گا۔ 2 گلاں، ہن انہاں 2 گلاں تے بھی ذرا غور فرماؤ۔ وساد القبیلہ تو فاسقوں، فاسق ترین آدمی، قبیلیاں دا سردار، اسمبلیاں دے نمائندے، سینٹ دے نمائندے، فاسق ترین بندہ۔ تو جس بندے نے قوم دی سربراہی کرنی ہے، وزیر اعظم دی کرسی تے بیٹھنا ہے، وزیر اعلیٰ دی کرسی تے بیٹھنا ہے، صدر دی کرسی تے بیٹھنا ہے، یہ وہ لوگ ہون گے جڑے ارذل، رزیل کہندے نے ذلیل آدمی نو، جس بندے دے اخلاق باختہ آدمی، ارذل کہندے نے جڑا بدترین رزیل ہوئے۔ وکان زعیم القوم ارذلون۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اہم گل، انہوں آپ یہ گلاں وہ نہیں جڑیاں معاشرے جو سنتے ہیں، انہوں عملاً اپنے تھوڑے ذہن جو ساری چیزاں آ رہی ہون گیاں۔ حضور نے فرمایا وہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، قیامت تو پہلے ایک ماحول ایسا بھی بنے گا، آدمی دی عزت وہ شر دے ڈر تو کی جائے گی۔ یار انہوں سلام کرو کہ منہ نہ پاوے، سلام کر کے لنگو، یا گلی بدل لو، یہ سامنا نہ کرو۔ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، وہ شر دی ڈر دی وجہ تو وہ عزت کی جائے گی، وہ اچھے ہونے کی وجہ تو نہیں، با اخلاق ہونے کی وجہ تو نہیں، خاندانی وجاہت کی وجہ تو نہیں، شریعت دے اچھائی ہونے کی وجہ تو نہیں، بلکہ وہ شر کی وجہ تو۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وشربت الخمور، وشربت الخمور، شراب نشہ عام ہو جائے گا، شراب پیتی جائے گی، نشہ عام ہو جائے گا، نشے کی علامات کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا لبس الحریر،
لباس سے بڑا پیسہ خرچ کیتا جائے گا، ریشم بہت پیچھے رہ جائے گا، قیمتی تو قیمتی لباس پہن کے اس پہ فخر کیتا جائے گا، دکھایا جائے گا اس فخریہ لباس ہے جی 5 کروڑ دی کڑی پائی ہے، اے صاحب نے جی 10 کروڑ دیاں جتیاں پائیاں نے، اے 5 کروڑ دا پرس لیا ہے، لبس الحریر، اپنے لباس اور اپنے لوازمات ہے لباس انہاں نو فخر دا تفاخر دا ذریعہ بنا دیتا جائے، دنیا چ رہن بجائے سادگی اور اچھے انداز نال انہوں ضرورتاں دی بجائے تفاخر دا ذریعہ بنا دیتا ہے، وڈیائی دا ذریعہ بناتا جائے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وظاہرت الکائنات والمعازف، تسی دیکھو گے قیامت تو پہلے ایک ایسا ماحول بن جائے گا کہ گانے بجان والیاں خواتین مرد انہوں نے عزت دیتی جائے گی، انہوں کا غلبہ ہو جائے گا، انہوں نے عزت دیتی جائے گی، سٹار ایوارڈ انہوں نے دیتے جان گے، سٹار سمجھ کے انہوں نے دنیا کے سامنے ایک نمونے دا بندہ بنا کے پیش کیتا جائے گا۔ گھراں دے اندر گان بجان دے آلات نو بڑی اہمیت ہوئے گی، انہوں نے تحفے دے طور دے ایک دوسرے نو دیتا جائے گا، گھراں دے اندر ایک نمونے دے طور تے انہوں نے لٹکایا جائے گا، بڑی اہم چیز دے طور تے انہوں نے پیش کیتا جائے گا۔ وظاہرت الکائنات والمعازف، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالآخر ولانا حاضر امت آخرها اولها، اس امت جڑی بعد آئے نے لوگ، اج دے آئے لوگ پہلے لوگوں کے بارے آخر گے یار وہ کی جانتے سن، انہوں کی پتا سی، اسی کمپیوٹر دے دور دے بندے ہیں، سانوں پتا ہے کہ دنیا کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا، وہ بیچارے تو غریب لوگ انہوں نے کی پتا، نہ کھان دا پتا، نہ اٹھن دا پتا، نہ بیٹھن دا پتا، وہ تو اپنا وقت پورا کر گئے۔ حضور نے فرمایا انہوں نے لعن تان کرن گے، چنگا نہیں سمجھن گے۔ یہ ساریاں گلاں بیان فرما کے آپ نے فرمایا اگر یہ سارے کام ہو جان تو تمہیں نظر آنا شروع ہو جان، فارتقبوا عند ذالک، فارتقبوا عند ذالک، پھر تسی انتظار کرو جدوں یہ ماحول بن جائے تے کس چیز کا انتظار کرنا؟ ریحن حمرا، سرخ رنگ دے طوفان اٹھن گے، آن گے سرخ رنگ دے طوفان، ریحن حمرا وزلزلہ، زلزلے ہوں گے، ایک ہی زلزلہ ہزاراں لکھاں نو برباد کر کے چلا جائے گا۔ تھوڑے علم ہے ایک تازہ جڑا زلزلہ پیچھے گزریا ترکی والا اور شام والا، 1.5 منٹ کا وقفہ ہے، ٹوٹل 1.5 منٹ، یعنی 90 سیکنڈ، 90 سیکنڈ اسی اٹھن لگے 2-4 منٹ لا دینے، 90 سیکنڈ اس پوری پٹی نو ہلا کے رکھ دیتا مالک نے ایک حکم نال۔ ریحن ہمارا سرخ طوفان کدے ہوندا سی کہ آسمان سرخ ہو جانا تو لوگ آخنا یار اس پاس سرخ ہوا ہے، وہ جہالت کا دور سی، اس پاس کوئی قتل ہویا ہونا تا ہی سرخ ہویا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک جھنجھوڑن دی ایک علامات سن۔ اج اس کیفیت نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارتقبوا عند ذالک ریحن ہمارا وزلزلہ وخسفا ومسخا وقذفا، 3 چیزیں پھر فرمائیں کہ حالات اس طرح بنیں گے کہ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ قیامت سے پہلے واقعے تمہارے سامنے ہوں گے، لوگ زمین میں دھنسیں گے۔ قیامت سے پہلے واقعات ہوں گے، لوگوں کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب لائے گا، شکلیں تبدیل ہو جائیں گی۔ وَقَذْفًا، تم دیکھو گے کہ حالات اس طرح بنیں گے کہ
کہ لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے. اسی دور میں کئی دفعہ یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں، پہلی چیز فرمائی ریحن ہمارا سرخ طوفان، دوسری چیز فرمائی وزلزلہ، تیسری چیز فرمائی کیا تھی تیسری؟ مسخن، شکلیں مسخ ہو جائیں گی، شکلیں تبدیل ہو گئی. خسفن، زمین میں دھنس جائیں گے لوگ. قذفن، آسمان سے پتھر برسیں گے. یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. فرمایا کا نظام بالن، فرمایا جس طرح تسبیح ہوتی ہے نا، تسبیح، اس تسبیح کو تم دیکھتے ہو کہ اگر اس کو دانوں کو اگر ایک جگہ سے کاٹ دیا جائے یکے بعد دیگرے اس کے دانے گرتے ہیں، جس طرح اس تسبیح کے یکے بعد دیگرے دانے گرتے ہیں. یہ 5 قسم کی چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ یکے بعد دیگرے تمہارے اوپر نازل ہوں گے. میرے پیارے بھائیوں، آج اس پوری آبادی میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں نے آپ بھائیوں کے سامنے یہ چیز رکھی ہے. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بحیثیت مسلمان رسول اللہ کے امتی ہوں کہ رسول اللہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے، حضور نے فرمایا وہ بندہ اس اللہ تعالیٰ اسے شاد رکھے، اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری بات کو میری امانت سمجھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آبادی تک ہم یہ بات پہنچائیں، اپنے دوستوں تک جہاں محفلوں میں بیٹھتے ہیں وہاں یہ جتنی بھی ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں یاد ہو جائیں، اس کو یاد کر کے ممکنہ حد تک اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قیامت سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے بندوں میں ایسے بندے بنیں جو اس کے فرما بردار ہوں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی بن سکیں. بآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.